بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ خواب میں یا عالم مثال میں جب کسی بزرگ کی زیارت ہوتی ہے یا ایک روح کی ملاقات کسی دوسری روح سے ہوتی ہے تو اس میں یہ لازمی ہے کہ ان دونوں کے بیچ ایک مناسبت ہو، یعنی بغیر کسی مناسبت کے یہ زیارت یا ملاقات یہ ممکن نہیں ہے، اور ہر کسی کا دیکھنا بھی وہ یکساں نہیں ہوتا۔ جیسے ایک عام انسان ہے، وہ خواب میں کسی ولی کی زیارت کرتا ہے اور خود کوئی صاحب کمال شخص ہے، کوئی صاحب ولایت شخص ہے، یعنی کوئی خود ولی کامل ہے، پھر وہ کسی ولی کامل کی زیارت کریں گے خواب میں کسی بزرگ کی، تو ان کا دیکھنا اور ایک عام انسان کا دیکھنا ان دونوں میں بہت فرق ہوگا۔ تو ہر کسی کا دیکھنا بھی بالکل جدا جدا ہے، اس کی کیفیت بھی بالکل الگ ہوتی ہے۔ لیکن جب بھی دیدار ہوگا، جب بھی ملاقات ہوگی، جب بھی خواب میں کوئی معاملہ دو روحوں کے درمیان ہوگا تو اس میں ان دونوں روحوں کے درمیان میں کوئی ایک چیز سملر، کوئی ایک ایسی چیز کلی نہ صحیح جزئی مناسبت کسی ایک چیز میں ہونی لازمی ہے۔ شیخ صدر الدین قونوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تین چیزوں میں مناسبت ہو، صفات میں، افعال میں اور احوال میں، یا ان تینوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی اگر مناسبت ہو تو وہ اس کو جو ہے ارواح اولیاء کی اکثر زیارت ہوگی، یعنی ان روحوں کی زیارت ہوگی جن سے افعال میں یا صفات میں یا احوال میں سے کسی ایک صفت میں یا تینوں چیزوں میں مناسبت رکھتا ہو، کلی نہ صحیح جزئی مناسبت۔ تو بغیر مناسبت کے کبھی بھی دو روحوں کا ملاقات ممکن نہیں ہے، اور یہی قانونی قدرت ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں گے کسی عام انسان کو بھی اگر کسی بزرگ کی زیارت ہوتی ہے تو اب آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ بھئی ایک عام انسان کو اس بزرگ سے صفات میں یا افعال میں یا احوال میں کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ ضرور ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ کلی نسبت نہ صحیح جزئی نسبت بھی اگر ہو، اور یہ ہوگی جبھی ملاقات یا زیارت کا شرف حاصل ہو سکتا، ورنہ قطعی نہیں۔ اب دیکھیں ایک عام انسان جو ہوتا ہے اس کے دل میں اس بزرگ کی عقیدت اور محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب وہ جو بزرگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کے دل میں بھی اپنے اوپر بزرگوں کی عقیدت اور محبت ہوگی، تو یہ عقیدت اور محبت بزرگوں کی دل میں رکھنا، اس میں مناسبت ہو گئی نا۔ تو اسی طریقے سے کسی نہ کسی ایک جزئی طور پر، یعنی کہ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر مناسبت ہو، جب ہی ملاقات یا زیارت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی بزرگ سے عقیدت نہیں رکھیں گے تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، یعنی کہ ان کی زیارت خواب میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جاگتی آنکھوں سے انبیاء کا، اولیاء کا دیدار کیا ہے، اور ان کے خلیفہ اور شاگرد شیخ صدر الدین قونوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے کہ ہمارے شیخ جب چاہتے تھے کسی ولی کی زیارت کرنا تو وہ کر لیتے تھے، کسی نبی کی زیارت کر لیتے تھے۔ بلکہ فتوحات مکیہ میں شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود لکھا ہے کہ میں نے تمام نبیوں اور رسولوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان میں سے صرف قوم عاد کی طرف بھیجے گئے نبی حضرت ہود علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، اور کسی سے کلام نہیں کر سکا۔ میں نے تمام مسلمانوں کو بھی اپنی آنکھ سے دیکھا جو ہو چکے یا قیامت تک ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے سامنے ایک میدان میں دو مختلف وقتوں میں ظاہر فرمایا۔ میں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان سب کے ساتھ رہا اور ان سے بہرہ مند ہوا۔ ان میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی شامل تھے، جن کے سامنے میں نے قرآن پڑھا
اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے سامنے موجود تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے مجھے علم کشف، علم ایضاح اور رات دن بدلنے کا علم عطا فرمایا۔ جب مجھے یہ حاصل ہوا تو رات ختم ہو گئی اور تمام وقت دن ہی رہا، سو میرے لیے نہ سورج غروب ہوا نہ طلوع۔ یہ کشف میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی اطلاع تھی کہ آخرت میں میرے لیے کوئی بدبختی نہیں۔ ہود علیہ السلام سے میں نے ایک مسئلہ پوچھا جو انہوں نے مجھے سمجھا دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے حضرت میرے اسی زمانہ میں موجود ہیں اور سمجھا رہے ہیں، اور میں رسولوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ہود و داؤد علیہ السلام کے ساتھ رہا، باقیوں کو دیکھا تو ہے، ان کے ساتھ نہیں رہا۔ تو یہ احوال اور ارشاد ہیں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے، سبحان اللہ۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی بزرگ کی زیارت کرنے کے لیے کم از کم ان کی عقیدت اور محبت کا دل میں رکھنا ضروری ہے، اور باقی اللہ توفیق دے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ایسے مدارج عطا فرمائے کہ ہم بھی راہ سلوک میں چل کر اور مکمل توبۃ نصوحہ کے ساتھ اور تقوی طہارت کی زندگی گزارے، اور اس قسم کے احوال سے ہم بھی لطف اندوز ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے اور شریعت پہ گامزن رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔